الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال في موضع آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جس مہینے میں ہم سب کے آقا تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ پوری دنیا کے انسانوں پر اللہ کا ایک عظیم احسان و انعام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، درختوں کے لیے اور پتھروں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے رحمت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. میرے عزیز و بزرگ دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ اور شجر اور درختوں کے ساتھ جو شفقت کا پہلو ہے، جو باب ہے، وہ بہت ہی روشن تھا. جانوروں پر آپ نے جو شفقت فرمائی ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، آپ نے ایک خاتون کے لیے جس نے ایک بلی کو باندھ رکھا اور اس نے اسے کھانے کے لیے اور اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں چھوڑا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بلی کے باندھنے کی وجہ سے اور اس کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا. ایک کتا ہے، پیاسا ہے، اس پیاسے کتے کو ایک خاتون پانی پلا دیتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتے کو اس عورت کے پانی پلانے کی وجہ سے خدا نے اس عورت کے لیے جنت کا فیصلہ کیا. اب جو انسان، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو انسان کسی انسان کو پانی پلائے گا، جو انسان کسی جاندار کی خدمت کرے گا اور کسی انسان کے دکھ میں اور اس کے غم میں اور اس کی پریشانی میں اور اس کی ضرورت پر کام آئے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو کیسے نوازے؟ اور اس کا اپوزٹ، جو انسان کسی کو پریشان کرے گا، جو انسان کسی کو ستائے گا، جو انسان کسی کا حق مارے گا، جو انسان کسی کا حق دبائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی سزا اس دنیا اور آخرت میں آئے گی، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جانوروں کے تعلق سے ایک مرتبہ ہم سب کے آقا تاجدار بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا کا نام آئے تو ہر مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اس لیے کہ آج کا دن تو زیادہ درود پڑھنے درود پاک پڑھنے کا دن ہے، اس لیے کہ آج جو دن ہے وہ عام طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن تاریخی روایات میں یہ ہے کہ 7 تاریخ جو بہرحال یہ مختلفی مسئلہ ہے، لیکن زیادہ اتھینٹک باتیں جو ہیں وہ 7 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور جب آپ داخل ہوئے تو اس باغ میں ایک اونٹ تھا، اور جیسے ہی اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے، آنکھوں سے آنسو اس کے جھڑنے لگے اور وہ آواز نکالنے لگا، کراہنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور آپ نے اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، آپ نے اسے سہلایا جو ہم لوگ کہتے ہیں، آپ نے اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد پھر اس کے آنسو تھمے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ وہ انصاری تشریف لائے، فرمایا میں مالک ہوں اس کا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے۔ یہ صرف جو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اور جانوروں کے لیے رحمت، اونٹ بھی جانتا تھا کہ یہ شخصیت اور یہ ذات اور یہ نبی، یہ پیغمبر ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، ہرن کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہرن تھا، اس کو شکار کر کے لے آئے اور اس کو باندھ دیا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے شکایت کی کہ میرا چھوٹا بچہ ہے اور مجھے دودھ پلانا ہے، آپ مجھے ان سے کہہ کر، انسانی زبان میں اس نے بات کی، آپ مجھے ان سے کہہ کر اجازت دلوا دیجیے، میں جاؤں گی اور اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی اور دودھ پلانے کے بعد پھر میں اسی جگہ پہ آ جاؤں گا۔ آقا نے ان سے کہا، اس کو چھوڑا گیا، وہ گئی اور بھاگتے ہوئے اپنے بچے کے پاس گئی، اپنے بچے کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد پھر وہ اپنے وعدے کے مطابق اسی جگہ آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہہ کر اسے آزاد کرایا، اسے چھڑایا۔ یہ جانوروں کے ساتھ آپ کی شفقت تھی۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، کہ اے لوگوں ان بے زبان
جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا پاس و لحاظ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے ان جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کو جو حق دینا چاہیے اور جو ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سلوک میں کمی ہو اور اس کمی کے نتیجے میں خدا کے یہاں تمہاری پکڑ اور تمہاری گرفت کی۔ جانور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ جب درختوں کی دنیا میں جائیں گے تو درخت بھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو وہ جھک جایا کرتے اور وہ سلام کرتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور آپ سے ان کا تعلق کیسا تھا جو بعض روایات سے معلوم۔ ایک مدینہ مسجد نبوی کے اندر ایک کھجور کا تنا تھا، اور اس تنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب تقریر کرتے تھے تو اس سے آپ ٹیک لگاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ممبر آ گیا، ممبر رکھ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے ممبر پر آئے۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب آپ ممبر پر بیٹھے ہیں تو وہ درخت ایسے بلک بلک کر رو رہا تھا، وہ تنا ایسے بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے اٹھنی اپنے بچے کے لیے بلک بلک کر رو۔ آپ ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے اپنے گلے سے اس درخت کو لگایا، اور اس کے بعد پھر وہ درخت خاموش ہوا۔ پھر آپ نے خطبہ دیا۔ اللہ والے بزرگان دین لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ وہ درخت جو رسول کی محبت کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں اور ظاہری شکل و صورت میں بے جان ہے، بے حس ہے، غیر مکلف ہے، لیکن اس کو بھی اپنے نبی سے ایسا تعلق تھا جیسا تعلق آج ہم نبی کے نام لینے والوں کا اپنے نبی سے باقی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک مشرک کو آپ نے ایمان کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ آپ کی نبوت پر کوئی گواہ ہے؟ ہم کیسے مانیں کہ آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ پیغمبر ہیں اللہ کے؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ جو درخت لگا ہے وہاں کنارے پہ اگر وہ درخت آ جائے اور گواہی دے تو میں آپ کو نبی مانوں گا۔ آپ نے اس درخت کو آواز دی اور آپ نے اس درخت کو بلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ درخت زمین چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے شہادت دی، 3 مرتبہ شہادت دی، اور اس کے بعد آپ نے اس سے فرمایا لوٹ جاؤ اور درخت اپنی جگہ پر چلا۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستو، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی، آپ کی جو آمد تھی، آپ جو دنیا میں تشریف لائے، وہ تشریف ساری دنیا کی چیزوں کے لیے، ذروں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ساری چیزوں کے لیے سراپا رحمت۔ آج معاشرے کے اندر
یتیم کو اور بیواؤں کو کیسے دھکے دیے جاتے ہیں اور کن نگاہوں سے انہیں دیکھا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیمات، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو اس کا ہاتھ جتنے بالوں سے گزرے گا خدا اس کے اکاؤنٹ میں اتنی نیکیاں لکھ دے۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یتیم کے ساتھ یہ محبت، یہ الفت، یہ تعلق ہے؟ ہمارے سماج میں یتیم رہتا ہے؟ کیا مسلمان اس بات پر فکر کرتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دینے سے خدا جتنے بالوں پہ وہ ہاتھ پڑے گا اتنی نیکیاں لکھ دے گا؟ کیا سماج کے لوگ یتیم کے سروں پہ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے لیے ہاتھ پھیر رہے ہیں یا نہیں پھیر رہے؟ یا آپ کے سامنے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا۔ سماج پورا دین میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دین کو ہم نے بہت نیرو سرکل کے ساتھ، محدود دائرے کے ساتھ دیکھا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، تسبیح پڑھ لینا، تلاوت کر لینا یہی دین ہے اور یہی دینداری ہے، اور اس کے بعد حج اور عمرہ کر لینا یہی دین ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، صرف اتنا دین نہیں۔ ایک آدمی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور بے دینی کی اس حد تک ہمارا سماج پہنچ چکا ہے، عمرے پہ عمرہ کرتا ہے، کھڑا کھڑ عمرے کرتا ہے، پوری فیملی لے جاتا ہے، ہر سال عمرہ کرتا ہے، سال میں 2 عمرے کرتا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں عید اور بقرعید کے موقع پر یا کسی اور موقع پر یتیم کے آنسو چھلکتے ہیں۔ بیوہ ماں اس کی اپنے روپٹے اور آنچل سے اپنے بچوں کے آنسو پوچھ کے اپنے ارمان کو اپنے دل میں خون کر کے رہ جاتی ہے، لیکن اس بار بار عمرہ کرنے والے کو، اس بار بار حج کرنے والے کو اور اس بہت بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے کو یہ بے دینی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ سراسر گناہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی فرما رہے ہیں، فرمایا لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کون؟ فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سوئے اور یہ اپنا پیٹ بھر کے سوئے، اپنا کھانا فریز میں اسٹور کر کے سوئے۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ ایک طرف سماج کے اندر لوگ بیسک اور فنڈامنٹل نیسیسٹیز کے لیے، بیسک ضرورتوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور عورتیں اپنی عزتیں بیچنا پڑ رہی ہوں ان کو اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، اور دوسری طرف صاحب یہ دین کے ٹھیکیدار وہ عمرے پہ عمرہ کرنے کو آپ دینداری سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا۔ اگر ہمارے دل میں نبی سے ذرہ برابر تعلق اور محبت ہوتی کہ ہم اپنے نبی کے قریب ہو جائیں، ہم اپنے نبی کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں، ہم اپنے نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کے لائق ہو جائیں۔ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرے گا وہ کل قیامت میں ایسے میرے ساتھ آپ نے اپنی دونوں انگلیاں جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح اپنی انگلیاں کر کے بتایا ہے، اپنی قربت کا، اپنے تقرب کا، اپنے تعلق کا اور اپنے ساتھ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کس کے لیے جو بار بار عمرے
کرے اور بار بار حج کرے، اور دوسری طرف سماج کے دبے کچلے لوگ وہ پریشان ہوں، ان کے پاس بنیادی علاج کے لیے پیسے نہ ہوں، گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، اور عورتیں گھروں کے چکر کاٹ کے یتیم بچوں کے پال رہی ہو، ان کے لیے فرمایا ہے، بلکہ فرمایا وہ انسان جو یتیم کی کفالت، یہ وہ تعلیمات تھی، افسوس صد افسوس، یہ وہ تعلیمات تھی کہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک مسلمان ایسی ایکٹیویٹیز کرتا کہ ہر مسلمان اور ہر ہندو، ہر بدھسٹ اور ہر سکھ اس کے سامنے نبی کی یہ تعلیمات جانی چاہیے کہ نبی نے یتیم کے ساتھ کیا کرنے کے لیے کہا تھا، نبی نے جانوروں کے ساتھ کیا کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ ربیع الاول کے مہینے میں پوری دنیا کے ایک کمیونٹی کے لوگوں کو یہ میسج کنوے کرنا، یہ مسلمان کی رسپانسبلٹی۔ فرمایا الساعی علی الارملہ، سنو دین کیا ہے؟ دین وہ نہیں ہے جو ہم نے ایک نیرو سرکل کے ساتھ سمجھا ہے۔ فرمایا وہ آدمی جو کسی بیوہ کے لیے دوڑتا ہو، جو کسی بیوہ کے لیے کام کرتا ہو، کوئی سا بھی کام ہو، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے خدا کے راستے میں کوئی جہاد کرتا ہو، وہ ایسا ہے جیسے وہ سال بھر روزہ رکھتا ہو، وہ ایسا ہے جیسے رات بھر کوئی عبادت کرتا ہو۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا؟ کس کے لیے کہا جا رہا؟ جو بیوہ کے کام آنے والا ہو، بیوہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، بیوہ کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہو، اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح، ہمیشہ رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح کا۔ اور یہی نہیں کہ صرف آقا نے کہا ہو، بلکہ آقا نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ اگر سماج میں کوئی بیوہ خاتون ہے اور ہمارے سماج کے لوگ ایفورٹ رکھتے ہیں، ان کو اللہ نے مال و دولت دی ہے اور اس بیوہ کا بچہ بھی ہے، کوشش یہ ہو، پہل یہ ہونی چاہیے کہ اس بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ آپ کو شوق لگے، دین کی جو ریئل باتیں ہیں وہ ہمیں شوق لگ رہی ہیں، نکاح کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا۔ ام سلمہ بیوہ، ابو سلمہ ان کی وفات ہو گئی ہے غزوے میں، آقا نے ان سے نکاح کیا اور اس کے بعد ان کے بچے سلمہ کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، ان کو دین سکھایا۔ لہذا یہ سیدھا میسج پوری مسلمان کمیونٹی کے لیے ہے کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، پیسے ہیں، اللہ نے اسے دے رکھا ہے، وہ انصاف کر سکتا ہے، اسے بیوہ سے نکاح کرنا چاہیے، سنت سمجھ کر کیجیے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ سماج میں لوگ کیا کہیں گے۔ سماج میں لوگ اگر نماز پر آبجیکشن کریں گے تو کیا آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ دین پر آبجیکشن کریں گے تو کیا آپ دین چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہمیں سماج کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے۔ ایک بیوہ تھی ام سعید، بہرحال جو جرأت رکھتا ہے، جو ہمت رکھتا ہے، وہ نیت کرے اور قدم اٹھائے اور کر کے دکھائے، اور جس کے پاس نہیں جرأت اور ہمت ہے اس کے لیے فرمایا ایک ام سعید تھی، وہ بیوہ خاتون تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے اور ان کے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، ان کے گھر کا پانی اور اس کا مشکیزہ لا کے ان کے گھر پہ رکھتے تھے اور ان کے ضروریات کو آپ خود سے پورا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، اس نبی کی ان تعلیمات میں جو اخلاق کا چیپٹر، جو معاشرت کا چیپٹر،
جو معاملات کا چیپٹر ہے وہ پورے طور پہ بند ہو چکا ہے۔ اخلاق میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ کرپٹڈ اور سب سے زیادہ خراب اخلاق سماج میں ہمارے اور آپ کے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا تعلیمات دی تھی، کیا اخلاق سکھائے تھے، یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک سکھایا تھا، بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک سکھایا تھا، ان ساری چیزوں کو ہم نے یکسر فراموش کر ہم نے یہ سمجھا ہے، بہرحال اللہ معاف فرمائے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پروگرام کر دیا جائے، جلسہ کر دیا جائے اور صاحب جھنڈی گاڑ دی جائے اور جھنڈے لگا دیے جائیں اور جلوس نکال دیا جائے سال میں ایک بار۔ کیا اس سے لوگوں کو نبی کی تعلیمات پہنچ جائے گی لوگوں تک؟ کیا غیر یہ دیکھ لے گا کہ ان کے نبی کی تعلیمات کیا ہے ان چیزوں سے؟ اگر یہ تعلیمات غیروں کے سامنے آ جائیں کہ یتیم کے ساتھ سلوک رسول اللہ نے کیا سکھایا ہے، انسانوں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا سلوک سکھایا ہے، بیواؤں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا سلوک سکھایا ہے، مہیلاؤں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا کنڈکٹ سکھایا ہے، کیا بیہیو سکھایا ہے اور انسانیت کے ساتھ کیا سلوک سکھایا ہے، اگر غیروں کو یہ چیزیں پتہ ہو جائیں تو غیر بھی اپنے ہمارے نبی کے عاشق ہو جائیں۔ افسوس سد افسوس کہ ہم نے دین کو صحیح طور پہ پیش نہیں کیا۔ نبی کی زندگی نہ ہماری زندگی کے اندر ہے، نہ ہمارے سماج کے بچوں میں ہے، نہ ہماری سماج کی خواتین میں ہے۔ بس میرے عزیز و بزرگ و دوستوں، ہم ایک رسمی پروگرام ہو یا بیان ہو یا تقریر ہو، ایک اس کو رسم بنا۔ اس لیے آپ اس رسم سے آگے آئیے۔ آپ کو جو پریکٹیکل چیزیں بتائی گئی، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ طے کریں کہ ہم جا کے اپنے گھروں کے اطراف میں 10 گھروں کے سراؤنڈنگ میں دیکھیں گے، سروے کریں گے، انسپیکشن کریں گے کہ کون بیوہ ہے اور کون یتیم ہے۔ ہم اس بیوہ کی ضرورتوں کو پورا کر کے اس حدیث کے مستحق بنیں گے جس حدیث کو رسول اللہ نے فرمایا۔ ہم یتیم کے سروں پہ ہاتھ پھیریں گے، ہم یتیموں کی خدمت کریں گے، یتیم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے سے پہلے بیوہ کا اپنے بچوں کے آنسو اپنے آنچل میں پہنچنے سے پہلے ہم اس تک اس کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے یہ طے کیا تو گویا کہ ہم نے آقا کی سنت کو اختیار کیا، آقا کے طریقے کو اختیار کیا۔ اور اگر میرے عزیز و بزرگ و دوستوں سنا اور انسنا کر دیا، اپنی زندگی کا کوئی ڈھرا نہ بدلا، اپنے نبی کے ساتھ محبت اور تعلق کا کوئی اظہار عملی طور پہ نہ کیا، عملی طور پہ اپنے نبی کے ساتھ اظہار کیا۔ آپ اور میں غیروں کے طریقوں پر پورے طور پہ کمیونٹی جا چکی ہے۔ ایک اللہ والے یہ بات فرما رہے تھے کہ جو قوم جن لوگوں کے طریقوں پر ہوگی وہ قوم انہی لوگوں سے مرعوب ہوگی۔ یعنی آپ جس کا طریقہ اختیار کریں گے، آپ جس کی تہذیب اختیار کریں گے، آپ جس کا اسٹائل فالو کریں گے، آپ کے دل میں ان کا رعب، آپ کے دل میں ان کا خوف، آپ کے دل میں ان کی دہشت بیٹھ جائے۔ آج آپ غور کیجیے، میرے اس کوٹیشن کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ سماج یہود و نصارہ اور غیروں کے طریقوں کو پورے طور پہ اختیار کیا ہوا ہے، اسی لیے ان سے مرعوب اور ان سے خائف۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ و دوستوں، ہم سب یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت پڑھنا ہے۔ ارے پڑھو گے انشاءاللہ، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہے۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟
یہ طے کرو کہ ہم اپنے سماج کے یتیم بچوں کو ایسے رکھیں گے کہ ان کو اپنے باپ کا غم کبھی محسوس نہ ہو، ان کو اپنی ماں اگر کسی کی فوت ہو گئی ہے تو ماں کا غم اس بچے کو محسوس نہ ہو، بلکہ وہ بچہ یہ سمجھے سماج ہمارے محلے میں جتنے بڑے لوگ ہیں سب ہمیں باپ کی، اس کو سارے بڑے لوگ باپ کی طرح دکھائی دیں۔ جب ہم اس رخ پر آئیں، یتیم کو اس کی کفالت بھی کریں گے، اس کو پڑھائیں گے بھی، اس کو لکھائیں گے اور اس کے ہر دکھ درد میں شریک رہیں گے، آپ یاد رکھیے پھر وہ ہمارے یتیم بچوں پہ اور یتیم بچیوں پہ کوئی نہ اٹیک کر پائے گا اور نہ کوئی ان کو اچک پائے گا۔ اس لیے پریکٹیکلی یہ باتیں تھیں جو ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ربیع الاول کا جو صحیح پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد حارث